بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، اگر آپ کوئی جائیداد خریدنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پلاٹ کی صورت میں ہو یا مکان کی صورت میں ہو، تو اس سے قبل چند ضروری باتیں جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو ان کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کے ساتھ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بالخصوص ایسے سادہ بہن بھائی جن کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے اور ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، اگر آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد مطمئن ہو جائیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں تو صرف دعائے خیر فرما دیجئے گا۔ بات کو کرتے ہیں سامعین محترم شروع۔ آپ کسی ڈیلر کے ساتھ یا کسی مالک مکان کے ساتھ ڈائریکٹ سودا کرتے ہیں یا کسی ڈیلر سے کوئی چیز خریدتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس جگہ کی رجسٹری چیک کریں۔ اس رجسٹری پہ اس بیچنے والے کا نام بھی درج ہوگا، اس کا آئی ڈی کارڈ کا نمبر بھی درج ہوگا۔ دوسری بات آپ نے یہ چیک کرنی ہے کہ رجسٹری کے پہلے پیج پہ بائیں جانب اوپر کارنر پہ اس کے انتقال کا نمبر لگا ہوگا، اور اس کے بعد اسی رجسٹری پہ آپ نے کھیوٹ نمبر، کھتونی نمبر، مربع نمبر، کیلا نمبر، یہ ساری چیزیں تسلی کے ساتھ چیک کر لینی ہیں، اور پٹواری سے جا کر اس کی تصدیق بھی کرنی ہے کیا جس جگہ پر مجھے پلاٹ یا مکان دکھایا جا رہا ہے جس کا میں سودا کر رہا ہوں، کیا اسی جگہ کا یہ کھیوٹ، کھتونی نمبر، مربع نمبر، کیلا نمبر کیا اسی جگہ کا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی فراڈ کیا جاتا ہے کہ جگہ کوئی اور دکھائی جاتی ہے اور مربع نمبر اور کھیوٹ، کھتونی نمبر کسی اور جگہ کا ہوتا ہے۔ آپ نے اس چیز کی لازمی تسلی کرنی ہے، اور خالی رجسٹری اور انتقال کا نمبر دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جگہ کلیئر ہے۔ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی جگہ فروخت کر دیتا ہے تو اس کے بعد جو پرانے بندے کے نام رجسٹری ہوتی ہے نہ اس کو ضائع کیا جاتا ہے، نہ ہی وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہے۔ وہ بے شک خریدنے والا اپنے پاس جمع کر لے یا فروخت کنندہ اپنے پاس ہی رکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے صرف رجسٹری دیکھ کر سودا طے نہیں کرنا۔ جب آپ کی اس کے ساتھ ڈیل کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے پہلی جو ریکوائرمنٹ رکھنی ہے وہ فریش فرد کی رکھنی ہے۔ آپ نے فریش فرد لازمی طلب کرنی ہے۔ فریش فرد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل آج 4 فروری 2023 ہے، اگر وہ آج کی تاریخ میں یا آنے والے دنوں کی کسی بھی تاریخ میں آپ کو فرد لا کر دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں فریش فرد۔ آج سے پہلے یعنی کہ جنوری کی کسی تاریخ کی وہ فرد لا کر آپ کو دکھا دیتا ہے، یا دسمبر کی یعنی کہ پچھلے مہینوں کی پچھلی تاریخوں میں اگر آپ کا وہ فرد لا کر دے دیتا ہے، اسے اکاؤنٹ تو کیا جا سکتا ہے لیکن 100% اس پہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ کلیئر ہے۔ لہٰذا آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے بالکل فریش فرد کی، اور جب فرد آ جائے آپ کے پاس تو پھر بھی معاملہ یہاں پر بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ نے اس فرد کو لے کر جانا ہے اراضی ریکارڈ سینٹر میں۔ فرد کے نیچے جس بندے نے اس فرد کو ایشو کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں، جس کاؤنٹر سے وہ ایشو کی جاتی ہے اس بندے کا وہاں پہ نام اندراج ہوتا ہے۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ اس بندے کے پاس نہ جائیں، کسی دوسرے بندے کے پاس چلے جائیں اور جا کر اس کو فرد دکھائیں اور اس سے پوچھیں کیا یہ جگہ کلیئر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یعنی کہ اس پہ سٹے تو نہیں ہے یا اس پہ کوئی کھاتا کاشت والا معاملہ ہے، یعنی کہ جو چیز بھی ہے اسے کہیں کہ تسلی کر کے ہمیں بتا دیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کلیئر کرنے کے بعد پھر بھائی جان آپ نے اس کے ساتھ سودا طے کرنا ہے۔ رجسٹری چیک کرنی ہے، انتقال کا نمبر چیک کرنا ہے، کھیوٹ، کھتونی، مربع، کیلا نمبر چیک کرنا ہے، فریش فرد چیک کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اراضی ریکارڈ سینٹر سے جا کر تصدیق کروانا ہے، یعنی کہ اپنی تسلی کروانی ہے، سٹے وغیرہ نہیں ہے یا کوئی کھاتا کاشت والا معاملہ۔ یہ ساری چیزیں کلیئر کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے ساتھ بیانہ وغیرہ کرنا ہے۔ اگر تو آپ بیانہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے کچھ وقت مانگتے ہیں 2 ماہ کا 3 ماہ کا، اگر رجسٹری بعد میں کروائیں گے تو پھر ایک بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ جب آپ اسٹامپ لکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر پلاٹ ہے پھر تو بات ختم ہے کہ سمپل پلاٹ لکھانا ہے، آپ نے اس کی اپنے پیمائش لکھا دینی ہے۔ اور اگر آپ نے گھر خریدا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر جتنے کمرے ہیں، ڈرائنگ روم ہے، ٹی وی لانچ ہے، واش روم، کچن
اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو چھت پہ پردے ہیں، واٹر کین، واٹر پمپ، بجلی میٹر، گیس میٹر، اگر اس کی چھت کے اوپر کوئی چیز ایکسٹرا پڑی ہے، فار ایگزامپل اینٹیں پڑی ہیں یا پنکھوں کا اس کے ساتھ ہی سودا طے ہو رہا ہے، یعنی کہ جو چیز بھی ہے آپ نے A to Z مکمل اس اسٹامپ میں لازمی ایڈ کرنی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فروخت کنندہ آپ کو کہے یار یہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نوٹ کر رہے ہو، اس کی باتوں میں نہیں آنا، اپنے مکمل چیزیں جو اس کے اندر موجود ہیں ہر چیز A to Z لازمی ایڈ کرنی ہے۔ اگر آپ فوراً رجسٹری کروانا چاہتے ہیں، پلاٹ ہے تو پھر سمپل بات ہے پلاٹ کی رجسٹری ہو جائے گی، اگر مکان ہے اور رجسٹری آپ مکان کی کرانا چاہتے ہیں تو پھر تو A to Z ہر چیز آپ نے رجسٹری میں ایڈ کر دینی ہے۔ اگر آپ مکان خرید کر پلاٹ کی رجسٹری کرانا چاہتے ہیں تو پھر برائے مہربانی 2000 یا 2500 روپے کا اسٹامپ نکلے گا، یعنی کہ 1200 والا اسٹامپ، اور اس کے بعد اسٹامپ فروش کی فیس 2000 یا 2500 روپیہ لگے گا۔ مہربانی فرما کر آپ نے ان پیسوں کی بچت نہیں کرنی، الگ سے ایک اسٹامپ لکھوانا ہے جس میں ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ اندر درج کی جائے، یعنی کہ جتنے کمرے ہیں، ڈرائنگ روم ہے، کچن، واش روم، بجلی میٹر، گیس میٹر، واٹر کین وغیرہ وغیرہ، ہر چیز آپ نے الگ سے اسٹامپ پہ لازمی اندراج کروا لینی ہے۔ یہ سیفٹی کے لیے ہے۔ سب سے اہم اور ضروری بات جس کو آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا، جس جگہ پہ آپ پلاٹ خرید رہے ہیں یا مکان خرید رہے ہیں اس کا حدود اربا آپ نے لازمی اور بالکل کریکٹ اندراج کروانا ہے۔ اس کا سٹرونگ قسم کا، سٹرونگ کا کیا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی مشرق کی جانب ایک گھر ہے، اس گھر میں 10 افراد رہتے ہیں، ظاہر ہے رجسٹری تو کسی ایک کے نام پہ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ 10 کے نام پہ بھی ہو، لیکن اگر رجسٹری ایک کے نام پہ ہے تو آپ نے مشرق والی سائڈ پہ اس بندے کا نام لکھانا ہے جس کے نام رجسٹری ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ رشید کے نام رجسٹری ہے آپ حمید کا نام لکھا دیں جی وہ بھی اس گھر میں رہتا ہے، ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ جس بندے کے نام رجسٹری ہے، آپ کے ہمسائے ہیں، مشرق کی جانب ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، جو سائڈ بھی ہے، آپ نے جس بندے کے نام رجسٹری ہے اس کا نام اس سائڈ پہ آپ نے اندراج کرانا ہے۔ دوسری سائڈ پہ آ جائیں، اس طرح بھی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جس بندے کا نام رجسٹری ہے اس طرح آپ نے تینوں سائڈیں ایسے کور کرنی ہے، کیونکہ فرنٹ پہ تو بازار آئے گا، گلی آئے گی، اور گلی آپ نے ایڈ کرنی ہے، مشترکہ ہے، کتنے فٹ کی ہے، 12، 14، 16، 18، 20 جتنی بھی ہے، یہ ساری چیزیں حدود اربا آپ نے لازمی اور کریکٹ قسم کا لکھانا ہے۔ اگر آپ ان ساری باتوں پہ عمل کریں گے، احتیاط کے ساتھ سارے معاملات کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا تو بالکل بھی آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا۔ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایسے سادہ بہن بھائیوں کی رہنمائی ہے جن کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔